اس پر چڑھنے کے لیے تو پوری پریکٹس کرنی پڑتی ہے سر. اور یہ جو سوکھے خشک پتھروں کے پہاڑ ہیں اسی پہ دوڑ لیں. تو وہاں بھی دوڑ لگی ہوئی تھی, اور دوڑ میں بھی اتنی دور کہ خدا کے بیان دیا کہ ہم بہت دور نکلے. یعنی ایک نے کہا ہم دوسرے دن آئے, تو ایک نے کہا ہم تیسرے دن آئے, تو ایک نے کہا ہم چوتھے دن واپس آئے. اور واپس آنے کے بعد سب ایک جگہ رک گئے کہ وہ بھی آ جائیں. تو پھر تیسرے دن والے کا بھی انتظار کیا, پھر چوتھے دن. بھائی تو آپ لوگ ایک ایک کر کے چلے جاؤ نا, جیسے جیسے واپس آ رہے. انہوں نے کہا نہیں, سب ساتھ چلیں گے. تو پوچھا گیا کہ بھائی آپ سب لوگ رسول اللہ کے سامنے ساتھ کیوں جا رہے ہو؟ کہ اگر ایک جاتا تو اسی پہ سارا غصہ حضور کا اتر جاتا. اب ہم لوگ سب ساتھ جا رہے ہیں, حضور کا غصہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا سب کے اوپر. اور واقعی وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. جب سب اکٹھے پہنچے تو حضور نے پوچھا تم لوگ کہاں تھے؟ تم لوگ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا سرکار ہم تو احد کی پہاڑیوں پہ چڑھ گئے تھے. کہا کیوں چلے گئے؟ کہا وہ سرکار ایک آواز آئی تھی احد کے میدان میں کہ محمد قتل ہو گئے. تو ہم نے کہا اب ٹھہرنا بیکار ہے, جب محمد ہی قتل ہو گئے تو دین ختم ہو گیا, بات ختم ہو گئی, تو اب ہم پہاڑی پہ چڑھ جائیں. تو سرکار نے کہا اچھا تم نے وہاں پناہ لی جہاں تمہارے بھائی نوح کے بیٹے کنعان نے پناہ لی تھی. یعنی سرکار نے بتایا کہ سفینے کو چھوڑ کر پہاڑی پہ وہی جاتا ہے جو نوح کے سرکش بیٹے جیسا ہوتا ہے. یہ احد کے بعد کی گفتگو ہے. انہوں نے کہا کہ سرکار ہم کیا کریں, آواز آ گئی. کہا بھائی وہ جو آواز آئی تھی وہ کیا سمجھے تم, کس کی آواز تھی کہ محمد قتل ہو گئے؟ کہنے لگے کہ ہم سمجھے جبریل نے پکارا ہے. جبریل نے پکارا ہے کہ محمد قتل ہو گئے, آپ لوگ بھاگ لو. انڈرسٹوڈ. جبریل نے تو یہ کہا نہیں ہوگا کہ بھاگ لو. اگر کہیں گے بھی تو قد قتل محمد کہیں گے, یہ تو نہیں کہیں گے آپ لوگ بھاگ لو. تو رسول اللہ نے کہا بھائی جبریل کی وہ آواز نہیں تھی, میں تو زندہ بیٹھا ہوں, جبریل غلط بات کیسے لا سکتے ہیں آسمان سے خبر لا سکتے. کہنے سرکار پھر وہ آواز کس کی تھی؟ کہا وہ شیطان کی آواز. وہ شیطان پکارا تھا کہ محمد قتل ہو گئے تاکہ تم بھاگ جاؤ. کہا تو ہم تو اسے جبریل کی آواز سمجھے. تو اس وقت کسی نے کہا, شیخ سلمان فارسی نے, کہ جو جبریل اور شیطان کی آواز نہ پہچانے اسے کیا حق ہے کہ وہ تخت پہ بیٹھے. تو یہ جو میسج ہے جو کہ مسلمان تقریباً 17-18 ملکوں نے مل کے اس فلم کو بنایا تھا آج سے کئی برس پہلے, تو اس نے جو کہانی فلم میں پیش کی تو سرکار کی زندگی کو اس نے احد پر ختم کر دیا. اب جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ دیکھا ہوگا, جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھیں گے تو میری بات کو سمجھیں گے کہ اوقاس جو اس کا ڈائریکٹر ہے, کہانی جامعہ ازہر جو اسلامک یونیورسٹی ہے وہاں سے لکھی گئی اور اسے پاس کیا گیا اس کی کہانی کو, سرکار کی زندگی کو. تو دیکھیں احد کے بعد خندق بھی ہے, خیبر بھی ہے, حنین تک ہے, لیکن اس نے کہانی کو, زندگی کو احد پہ ختم کر دیا. پھر احد کے بعد نہ اس نے خندق دکھائی نہ خیبر دکھائی, اور اس نے یہ بات اس میں ثابت کر دی فلم میں. یہ باریکی آپ فلم دیکھیں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے, یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اور اس کو ذہن میں رکھیے. یہی تاریخ ہے جو اس نے دکھائی ہے, یہی ہسٹری ہے اگر پڑھی جائے ہسٹری. تو اس نے یہ دکھایا کہ احد میں ہی مسلمان 2 گروپوں میں بٹ چکے تھے. یعنی فرقہ وارانہ کیفیت احد میں پیدا ہو چکی تھی اور وہی بڑھتی چلی گئی, اس لیے اس نے احد پر معاملے کو ختم کر دیا. اب وہ کیا ہوا وہ بھی سن لیجئے کہ فرقے کیسے بن گئے. احد میں سرکار نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں بانٹا. آدھے حصے سے کہا کہ تمہیں لڑنا ہے, تمہیں جنگ کرنی ہے, ہمارے ساتھ رہنا ہے. اور آدھے حصے سے یہ کہا کہ یہ جو احد کے دونوں پہاڑ ہیں, اگر آپ زیارت کریں, ڈاکٹر صاحب تو احد میں لے جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں وہ جگہ, اور آپ بھی دیکھیے اگر کبھی جائیے مدینے کے پاس, تو جو پہاڑیاں ہیں اس کے بیچ میں ایک درہ تھا اور پہاڑیوں سے وہ میدان بند تھا. تو درہ جو تھا اس طرف سے خطرہ تھا کہ دشمن کہیں اس طرف سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ نہ کر دے. تو جو لشکر میدان میں رہے گا اس سے تو لڑائی آسان ہے, لیکن جو پیچھے سے آ کے حملہ آور ہو جائے گا
اس سے دفاع نہیں ہو سکتا، وہ اچانک ایک مصیبت آ جائے گی. تو آدھے لشکر سے حضور نے کہا کہ درے پہ کھڑے ہو جاؤ، کچھ لوگ بیٹھ جائیں، کچھ کھڑے ہو جائیں، اور سب کو تیر و کمان دے دیا. اور یہ کہا کہ اگر ادھر سے کوئی لشکر داخل ہو کافروں کا تو ان پہ تیر باران کرنا، تیر برسانا. تو ایسے میں یہ ہوگا کہ وہ واپس چلے جائیں گے اور حملہ نہیں ہوگا، اور تیر و کمان لیے بیٹھے رہو. اور جملہ یہ کہا، آندھی آئے، طوفان آئے، پانی برسے، آسمان سے پتھر پڑے، جگہ نہ چھوڑنا. اپنی یہ دیکھیے، یہ سب لڑائی کے ٹیکس ہیں، یعنی اس میں کوئی کمانڈر کے حکم کے خلاف اگر کر جائے تو پورے ملک کی لڑائی ہار جاتی ہے. اور فوج میں تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا جان دے دیں گے لیکن جگہ نہیں چھوڑیں گے. وہ جناب سب چلے گئے، سرکار نے کہا جگہ نہیں چھوڑنا، یہاں سے ہٹنا نہیں. اس لیے کہ حضور چونکہ اتنے تجربے کار تھے میدان جنگ کے معاملے میں، جانتے تھے کہ ادھر سے دشمن آئے گا ضرور. چونکہ مزاج آشنا تھے کافروں کے، جانتے تھے کہ کافر مکے کے کیسے ہیں، قریش کیسے ہیں، اسی ماحول میں پیدا ہوئے تھے پیغمبر، سب کا مزاج جانتے تھے. تو کافروں کا مزاج جانتے تھے کہ یہ دھوکہ کریں گے، یہ دھوکے سے آئیں گے. اس نے مسلمانوں سے کہا اس پہاڑی پہ رکے رہو درے کے پاس. لڑائی ہو گئی، مسلمانوں نے لڑائی جیت لی، کافر بھاگنے لگے. بھاگے، وہ ایسی لڑائی ہوئی، ایسی مار پڑی کافروں کو کہ بھاگنے لگے. جب بھاگنے لگے تو وہ لوگ جو لڑ رہے تھے وہ کافروں کا مال لوٹنے لگے. یعنی لوٹنے کا ایک طریقہ تھا، مال غنیمت جسے کہتے تھے، لوٹائی ہو رہی تھی. تو جو درے پہ بیٹھے تھے انہوں نے سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا یہ مال تو گیا، ہمیں تو یہاں پھنسا دیا رسول اللہ نے. لڑائی فتح ہو گئی، مال لٹ رہا ہے، اب ہم لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے تو یہ ڈبل ڈبل لے جائیں گے، کیا کریں؟ سب نے کہا چلو بھائی ہم بھی لوٹیں. درہ چھوڑا اور بھاگ کے میدان میں آئے، یہ بھی مال لوٹنے لگے. خالد بن ولید بہت دیر سے گھوم رہا تھا تلوار لیے ہوئے. اس نے دیکھا درہ خالی، اس نے اپنا پورا لشکر لیا اور اسی درے سے پیچھے سے آ کے جو مارنا شروع کیا خالد بن ولید نے سارے مسلمانوں کی، وہ مار لگائی. تب پہاڑی پہ بھاگے سب. اس میں یہ ہوا کہ سب کو بھاگنا بھی پڑا، مال چھوڑ کے بھاگنا پڑا، جتنا لوٹا تھا گٹریوں میں باندھا تھا وہیں چھوڑا. اور میدان جو خالی ہوا تو صرف 2 آدمی میدان میں رہ گئے، ایک رسول اللہ، ایک حضرت علی. کافر اپنا سب کو بھگا کے مار کاٹ کر کے چلے گئے. تو فتح کی ہوئی لڑائی شکست میں بدل گئی، اگر تاریخ کو اس آئینے میں دیکھا جائے. اب سب نکل لیے اپنے اپنے راستے، کون کہاں گیا کچھ پتہ ہی نہیں، واپس آئیں گے دیکھا جائے گا. اب کافروں نے جب یہ دیکھا کہ سرکار کا اونٹ تنہا ہے، بادشاہ کو چھوڑ گئے، نبی کو چھوڑ گئے، سردار اسلام کو چھوڑ گئے، پیغمبر اسلام کو چھوڑ گئے اکیلے. اب مولا علی کے لیے مسئلہ، اپنا بھی دفاع، لیکن اپنے جان سے زیادہ پیاری رسول کی جان ہے. رسول کی جان زیادہ پیاری ہے. تو ناکے کی مہار کو مولا علی نے دوڑ کے تھام دیا. اب ایک ہاتھ سے مہار، الٹے ہاتھ سے مہار پکڑے اور سیدھے ہاتھ سے تلوار چلاتے جا رہے ہیں اور یلغار کر رہے ہیں لوگ کہ اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دیں، پیغمبر کو اونٹ سے گرا دیں اور تلواریں چلائیں. اوپر تک ظاہر تلوار پہنچ نہیں رہی ہے، اونٹ کے گرد ہیں، اور ایک ریلا آتا ہے سامنے سے نیزے والوں کا، تلوار والوں کا، اور مولا علی بڑھتے جا رہے ہیں ناکے کو لیے ہوئے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور تلوار چلاتے جا رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ سوار ہیں، مولا علی پیدل ہیں، لیکن سواروں کو مارتے جا رہے ہیں اور ناقے رسول کے قریب کسی کافر کو آنے نہیں دے. جب چاروں طرف سے حملہ ہوا تو مولا نے مہار چھوڑ دی اور اس کے بعد پروانے کی طرح ایک دائرہ بنایا اور دائرے کی شکل میں ناکے کے گرد ایک پورا دائرہ بنا لیا اور اتنی تیز لڑتے ہوئے چلے کہ ادھر سے بھی نہ پہنچنے پائے. ادھر سے جب ادھر سے بڑھتا تو ادھر کو مارتے، ادھر کو مارتے تو پھر ادھر آ جاتے اور قریب ناکے کے نہیں آنے دے رہے تھے. ایسے میں تلوار ٹوٹ گئی، ایسے میں تلوار ٹوٹ گئی. اب کیا اللہ کی مصلحت ہے، میں کیا جانوں.
تلوار ٹوٹ گئی. اور بس وہی لمحہ تھا کہ آسمان سے ایک سونے کی کرسی چلی اور اس کرسی پہ جبریل امی بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور وہ یوں تلوار کو لیے ہوئے اتر رہے تھے آسمان سے اور پیغمبر کے قریب آتے جا رہے تھے اور وہی منزل تھی کہ جب جبریل پیغمبر کے قریب آئے تو کہا جلدی سے یہ تلوار لیجئے اور علی کو دے دیجئے. اور جس وقت جبریل یہ تلوار پیغمبر کو دے رہے تھے تو تمام مورخین شیعہ سنی یہ لکھتے ہیں کہ احد کے میدان کی فضا میں یہ آواز گونج رہی تھی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. نیام سے رسول نے تلوار نکالی. جبریل نے کہا اس کا نام ذوالفقار ہے. اور آسمانوں پر یہ شور ہے کہ نہ علی جیسا کوئی جواب پیدا ہوا، نہ ذوالفقار جیسی تلوار کائنات میں ہے. یہ بعد میں فارسی کے ایک شاعر نے اس پہ مصرع لگایا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.